الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله مولانا العظيم. صدر محترم، ملک ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی عتیق احمد بستوی صاحب زید مجدہم، دیگر حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام اور آپ تمام قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، شیگاؤں کے لیے آج یہ تاریخی دن ہے کہ یہاں دارالقضا کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم دینی خدمت کے لیے آپ سب کا انتخاب فرمایا، بالخصوص جناب حاجی سید احمد صاحب اور مولانا مفتی انیس الدین اشرفی صاحب اور ان کے رفقاء کار کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سرزمین کے لیے اس اہم شرعی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کی تکمیل کی فکر کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس قائم ہونے والے دارالقضا کو قبول فرمائے اور اس کو بہتر خدمات کا مرکز بنائے۔ میرے بھائیوں، دارالقضا کا قیام ایک دینی اور شرعی ضرورت کی تکمیل ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ کی کتاب اور اس کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے فیصلوں کے مطابق حل کرائیں۔ ایمان کا دعویٰ رکھنا اور اپنے معاملات و مسائل کو دین و شریعت سے الگ ہٹ کر حل کرانے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کے دعوے کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ نظام عدل اس روئے زمین پر قائم کریں۔ ارشاد ہوا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ یہ جو پیغمبر بھیجے گئے اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب اتاری، اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں عدل قائم ہو، لوگ انصاف کے ضابطے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پیغمبر آئے، شرعی ضابطے کے مطابق انہوں نے لوگوں کے معاملات کو حل کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ایک ایسی پیاری شریعت ہمیں عطا کی جس میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش بھی نہیں۔ قوانین شریعت عادلانہ ہے، منصفانہ ہے،
اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی جس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی زیغ و زلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا منصفانہ نظام عطا کیا کہ اس کے مقابل کوئی دوسرا نظام نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، کہ میں تم کو ایک ایسے صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شریعت عطا کی ہے کہ جس میں اندھیرا نام کو بھی نہیں ہے، اس کی رات بھی جو اندھیروں بھری ہوتی ہے دن کے اجالے کی طرح صبح تابناک ہے، روشن ہے، منور ہے۔ لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، یہ جملہ بھی سمجھیے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس شریعت سے وہی شخص انحراف کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، اس شریعت سے وہی منہ موڑے گا جس نے یہ طے کر لیا ہو کہ اسے مر جانا ہے، اسے تباہ و برباد ہونا ہے۔ وہ شخص جو کامیابی چاہتا ہے، وہ شخص جو سرخروئی چاہتا ہے، وہ شخص جو کامرانی چاہتا ہے، وہ شخص جو دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے، وہ شخص جو دنیا میں عافیت اور آخرت میں پیغمبر کی شفاعت چاہتا ہے، اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ نظام مستقلی شریعت محمدی پر عمل کرے اور 100% اپنے آپ کو تابع بنائے اس قانون کا جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور جس کے بارے میں یہ ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ 3 الفاظ ہیں، فرمایا کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ نے جو نظام عطا کیا ہے فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام قائم کر کے بتایا۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑے قاضی تاریخ اسلام کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے نظام قضا کو قائم کیا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے۔ اور یاد رکھیے گا اسلام کا نظام قضا ایسا عادلانہ ہے اور اس کی تاریخ اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کا کوئی نظام عدل و انصاف کا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے شخص ہیں، اور قاضی کی عدالت میں ان پر یہودی مقدمہ دائر کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ زرا میری ہے اور معاملہ دارالقضا میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں کہ یہ گواہی دیں گے کہ زرا میری ہے، اور قاضی کہتا ہے کہ نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں اپنی جگہ، لیکن بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، غلام کی اس کے آقا کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی یاد دلا رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، کیا ان کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ حدیث اپنی جگہ لیکن گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ جب یہ بات ہوئی کہ کوئی گواہ نہیں ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا، اس یہودی نے پکار کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ذرا حضرت علی ہی کی ہے، اور اس نظام عدل کو دیکھ کر میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ نظام عدل ہے۔ قاضی شریح اسلامی تاریخ کے بہت بڑے قاضی گزرے اور ان کے 20 واقعات ہیں، صرف ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک معاملہ ان کی عدالت میں دارالقضا میں آیا، ان کے بیٹے ایک طرف تھے اور دوسرا فریق دوسری طرف۔ قاضی شریح سے ان کے بیٹے نے کسی وقت کہا کہ ابو جان بس مجھ کو اتنا بتا دیجیے
کہ یہ معاملہ میرے حق میں فیصل ہونے والا ہے یا سامنے والے کے، تاکہ اگر میرے حق میں نہ جانے والا ہو تو میں صلح صفائی کر لوں، اور اگر ادھر آنے والا ہو تو پھر میں کوئی کوشش کروں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم بے فکر ہو کر مقدمہ دائر کرو۔ مقدمہ دائر ہوا اور قاضی شرح نے ساری باتیں سننے کے بعد فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف کیا۔ بیٹے کو بہت صدمہ ہوا کہ پہلے میں نے مشورہ لیا تھا، اگر خلافی مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا تو کہہ دیتے۔ وہ بہت غمزدہ تھے اور والد کے پاس آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ اب سننا جو بات قاضی صاحب نے کہی، فرمایا کہ بیٹا، کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں تم مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، مگر یاد رکھنا کہ اللہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میں تم سے پہلے یہ کہہ دیتا کہ مقدمہ تمہارے خلاف جانے والا ہے اور تم صلح صفائی کر لیتے تو ہو سکتا تھا سامنے والے کا کوئی حق مارا جاتا، قیامت کے دن میں کیا جواب دیتا۔ قاضی ابو یوسف اسلامی تاریخ کے عظیم قاضی گزرے۔ وفات سے پہلے ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انتقال سے پہلے بار بار افسوس کر رہے تھے، لمبے زمانے تک وہ قاضی رہے، افسوس کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کس بات پر آپ افسوس کر رہے ہیں؟ کہا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اتنے لمبے زمانے میں کبھی کوئی جانبداری نہیں برتی اور کبھی کسی کے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہونے دی۔ البتہ ایک بات مجھ کو یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ مقدمہ پیش ہوا تھا اور ایک طرف مسلمانوں کا بادشاہ تھا اور دوسری طرف دوسرا فریق، اور جب عدالت میں پیشی ہوئی تو امیر المومنین کو اس جگہ سے الگ بٹھایا گیا جہاں دوسرا فریق تھا، اور معاملہ سننے کے بعد میں نے فیصلہ تو سنا دیا، لیکن مجھ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھا کہ تم نے بادشاہ کو اس کے فریق کے مقابل کیوں نہیں بٹھایا تھا، الگ جگہ کیوں بٹھایا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر افسوس ہے۔ اسلام کی تاریخ کیسی عدل و انصاف کی تاریخ ہے، اور اسلام کے قاضیوں نے، تاریخ اسلام میں پائے جانے والے قضات نے عدل و انصاف کا کیسا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع القاضی ما لم یجر، کہ جب تک قاضی نا انصافی نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مدد اٹھا لیتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ قاضیوں کو بھی احتیاط سکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف میں کہ جس کے سپرد قضا کا معاملہ کیا جائے وہ ایسا ہے جیسے بغیر چھری کے کسی کو ذبح کر دیا جائے۔ بہت بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی جا رہی ہے۔ کہیں بھی اگر جانبداری برتے گا، کسی کی طرفداری کرے گا اور اصول کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے گا، قیامت کے دن اس کا سخت مواخذہ ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہیں، دو جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ ایک وہ شخص جو نہیں جانتا اور پھر فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی اپنے جہالت کی بنیاد پر لوگوں کا حق ضائع کر رہا ہے، جہنمی ہے۔ اور جو فیصلہ کر رہا ہے اور جان بوجھ کر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ البتہ جو قاضی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے، وہ جنتی قاضی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی تاریخ روشن اور زرین تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اسلامی تاریخ میں ایسے عدل و انصاف کے مجسم پیکر پیدا کیے کہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے اور ان کے واقعات بیان کیے جائیں تو بہت وقت درکار ہوگا۔ آپ کو صرف میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلامی نظام قضا کتنا خوبصورت ہے۔ اور اسلامی نظام قضا کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں کسی کو غیر ضروری طریقے پر پریشان نہیں کیا جائے گا، لمبی مدت تک اس کو آنے جانے کا پابند نہیں کیا جائے گا۔ ہدایت دی جاتی ہے قضات کو کہ معاملات کو
جتنی قریبی مدت میں ہو سکے سمجھ بوجھ کر تمام پہلوؤں پر نظر کرنے کے بعد فیصل کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی آیا ہے جوانی کی عمر میں اور فیصلہ ہوتے ہوتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ آپ کو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے چھٹکارے کے لیے عدالت میں عرضی دی، اس لیے کہ ہمارے برادران وطن کے ہاں تو طلاق کا وہ نظام نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اور طلاق بھی دیتا ہے شوہر، لیکن ہمارے برادران وطن کے ہاں یہ ہے کہ شادی تو ادھر ہوتی ہے، طلاق دیتے ہیں جج صاحب، وہاں جا کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی طلاق کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر جج صاحب دیکھتے ہیں کہ طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنی مدت لگا دیں طلاق دینے میں وہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے جوانی میں طلاق کی عرضی ڈالی اور طلاق دی جا رہی ہے، بیوی سے الگ کیا جا رہا ہے یا طلاق کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے بڑھاپے کی عمر میں۔ اب وہ بیچارہ اس بڑھاپے کی عمر میں اگر علیحدگی ہو بھی گئی تو اب جائے گا کہاں؟ دوسرے نکاح کی اس کی عمر نہیں رہی، جب بیوی اور شوہر دونوں الگ ہو گئے تو طلاق کا معاملہ چلتا رہا، اب جا کے فیصلہ سنایا گیا ہے، دونوں کی زندگی اجیر ہے۔ اسلامی نظام قضا میں یہ بات ہے کہ انصاف آسان بھی ہے، انصاف کم وقت بھی لیتا ہے، اور انصاف اصول و ضابطے کے مطابق مستحکم بھی ہوتا ہے۔ قاضی اگر اپنی مرضی سے چاہے کہ کسی کے حق میں کوئی فیصلہ سنا دے، نہیں سنا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر قاضی کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس سے اوپر اس کی اپیل دائر کی جائے گی اور اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اگر قاضی نے اصول و ضوابط سے ہٹ کر کوئی فیصلہ دیا ہے تو وہ فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قانون ہے، اور اس کے ضابطے متعین ہے، کسی کی مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دارالقضا سے فائدہ اٹھائیں، اپنے معاملات شرعی دارالقضا سے حل کرائیں۔ یہ نہ ہو کہ دارالقضا قائم ہو گیا، دارالقضا چل رہا ہے، اور ہم اپنے معاملات و مسائل کے سلسلے میں اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں لے جا رہے ہیں، جس طرف ہوا چل پڑی ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں مہیلا منڈل کا رخ کرتی ہیں، عدالتوں کا۔ اب تو مسلمانوں میں ایسے دلال قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو باضابطہ عورتوں کو ورغلا کر لے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ان کا بھی نام نفقہ چلتا رہے، ان کا بھی خرچ نکلتا رہے، اور عورتیں جو ہے وہ مہیلا منڈل کے چکر کاٹتی رہے، ازدواجی زندگی ان کی تباہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت نظام دیا ہے اسی سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، جو نظام ہے، اس نظام کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے دارالقضا ہی سے اپنے شرعی مسائل کو حل کرائیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ عین ایمان سے جڑا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے۔ قسم کھا کر قرآن میں کہا جا رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم کھائی گئی کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جو اپنے معاملات میں آپ کو حکم نہ بنائے اور پھر فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم نہ کرے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں حکم بنائے اور پھر ان کے فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کریں، خوش دلی سے تسلیم کریں، مانیں۔ اس لیے مانیں کہ اگر بظاہر میرا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تب بھی اللہ اور اس کے پاک رسول کا حکم ماننے کی وجہ سے اللہ مجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمارے دین میں
جیت اور ہار نہیں ہے، ہمارے دین میں جیت ہی جیت ہے۔ جو شخص بظاہر نقصان اٹھا رہا ہے وہ بھی آخرت میں بہت بڑا فائدہ پانے والا ہے، اسے یاد رکھیے۔ جیت ہی جیت دین میں ہے۔ کہ خاتون حضور کی خدمت میں آئی، اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، مجھ پر سزا جاری کر دیجیے۔ حضور نے پہلے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور تم سے غلطی بھی ہو، اس نے کہا نہیں، پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر حج جاری نہیں ہو سکتی، جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ بچہ پیدا ہوا، ایمان دیکھیے، پھر وہ آئی، کہا اللہ کے رسول اب مجھ کو پاک کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ابھی بچے کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ، جب یہ کھانے والا ہو جائے تب آنا۔ اب آئی، روٹی اس نے ہاتھ میں دی بچے کی اور کہا حضور کو کھا کر دکھاؤ، وہ کھانے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا اب اس پر حج جاری کر دو۔ حج جاری کی گئی، جو عزم سنانا ہے وہ سنیے، حج جاری کی گئی۔ ایک خاتون سے غلطی ہوئی ہے، بظاہر اس پر حج جاری کی جا رہی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، کتنا بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے بظاہر، لیکن جب حج جاری کی گئی اور خون کے کچھ چھینٹے اڑ کر ایک صحابی کے کپڑے پر آ گئے اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا جو نامناسب تھا، نامناسب جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، کچھ ایسا کلمہ جو نہیں کہنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ کا چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا ہرگز نہ کہو، اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں پر پھیلا دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارے دین میں جیت ہی جیت ہے، ہار کا کوئی تصور نہیں۔ جو جیتا ہے وہ بھی جیتا ہے اور جو ہار گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے وعدوں کے مطابق اجر و ثواب پانے والا ہے۔ اس لیے دار القضاء کے نظام سے اپنے آپ کو جوڑیے اور اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کیجیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، کوئی گنجائش نہیں۔ آخری فیصلہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤ، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ اصحاب رسول میں سے ایسے صحابی ہیں کہ جو شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، اور روایتیں میں ان کے بارے میں ہے کہ لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، نہ ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی سامان تھا، اور شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، رنگ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن ایمان کی ایسی تابناکی اور خشیت الہی کا ایسا جوہر ان کو حاصل تھا کہ ان کے بارے میں ہے کہ لا یغیب عن الصلوات ولا عن الغزوات، کبھی پہلے سب سے پیچھے نہیں رہتے تھے اور کبھی جہاد میں بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے، اور حضور پر جان چھڑکتے تھے، اور حضور بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے۔ ایک دن حضرت نے کہا جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت نکاح کے لیے کون آمادہ ہوگا؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ در ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کوئی ٹھوٹ ٹھکانہ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم تمہارا نکاح کرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت تھے، آپ کا قلب اطہر ساری کائنات کے انسانوں کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور کو تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ارشاد ہوا کہ آپ باعث رحمت ہیں سارے جہان والوں کے لیے، خود حضور نے فرمایا لم ابعث لعانا ولكني بعثت رحمة، مجھے لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جگر نے کہا تھا وہ تو دنیا میں نبی بھی، پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق جوندہ و حق ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دنیا کے انسانوں میں سے کسی کے دل میں 10 لوگوں کی، کسی کے دل میں 20 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے، کوئی بہت صاحب دل ہوا تو 1000 2000 کی گنجائش ہوتی ہے،
لیکن کائنات میں صرف قلب محمدی ایسا قلب ہے کہ ساری کائنات بھی اس میں سما جائے تو اس کی وسعت ختم نہیں ہونے والی ہے۔ حضور کا دل مجسم رحمت ہے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ مجھ سے نکاح کے لیے کون تیار ہوگا یا کون اپنی بیٹی دے گا، آپ نے فرمایا میں نکاح کراؤں گا۔ میں مختصر کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے کہا اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دو۔ وہ متردد ہوئے، گھر میں مشورہ کرنے لگے بیوی سے کہ جلیبیب کے بارے میں حضرت نے یہ کہا ہے، اور دونوں میاں بیوی اس بات میں پریشان تھے کہ کیسے رشتہ کیا جائے، اور وہ خاتون، وہ لڑکی جس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے وہ بھی سن رہی ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی کہ انکار کر دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے بیٹی وہاں دی جائے، تو بیٹی پکار اٹھی کہ یہ نہ دیکھو کہ کس کے لیے پیغام آیا ہے، یہ دیکھو کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، مستحیل ان یرد امر رسول اللہ، یہ ناممکن ہے کہ حضور کا پیغام رد کر دیا جائے، آپ کا ارشاد رد کر دیا جائے۔ یہی بات آپ کو سنانی تھی۔ اور اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن پاک کی یہی آیت تلاوت کی، اپنے ماں باپ کو یاد دلایا کہ آپ بھول گئے قرآن میں کہا گیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی دوسرا فیصلہ کرے۔ بس حضور کا ارشاد ہو گیا، بات ختم، مجھے زندگی گزارنی۔ چنانچہ ہاں کہہ دی گئی، حضرت نے خود نکاح پڑھا دیا۔ چند دن نکاح کے بعد گزرے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا آواز لگ رہی ہے، چلو اللہ کے راستے میں۔ وہ چلے گئے جہاد کے سفر میں۔ جب لڑائی ختم ہوئی، لوگ زخمیوں کو، شہداء کو تلاش کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کن کو ڈھونڈتے ہو؟ لوگوں نے کہا فلاں 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 کو، مشہور صحابہ کا نام لیا۔ حضور نے فرمایا تم فلاں فلاں کو ڈھونڈتے ہو اور میں اپنے ساتھی جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں۔ چنانچہ صحابہ دوڑے تو دیکھا کہ ایک جگہ 6-7 ظالموں اور کافروں کی لاشوں کے درمیان وہ بھی شہید ہو کر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نکاح کی کچھ ہی مدت کے بعد اس طرح شجاعت و بہادری سے اللہ کی راہ میں لڑے، شہید ہو گئے۔ حضور کو خبر دی گئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ آئے ان کی لاش کے پاس، اور آپ نے ان کا چہرہ صاف کیا، اور آپ نے ان کو اپنے گود میں رکھا، اپنے گود میں رکھا، اور ارشاد فرمایا انت منی وانا منک، اس حالت میں کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جلیبیب تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کو کیسا شرف حاصل ہوا۔ حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے قبر کھودو، اور جب تک قبر کھودی گئی لم یکن لہ فراش غیر صاعد رسول اللہ، جب تک قبر کھودی جا رہی تھی جلیبیب کا بستر حضور کے دونوں بازو تھے۔ حضور اپنے دونوں بازو پر ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قبر کھودی جا رہی ہے۔ جب قبر تیار ہو گئی تو آپ ان کو اٹھا کر لے کر آئے اور فرمایا کہ اپنے بھائی کو احترام سے لٹا دو۔ صحابہ کرام نے جو عزت و اکرام کا معاملہ دیکھا تو بعض صحابہ کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش جلیبیب کی جگہ ہم ہوتے جس کو یہ عزت حاصل ہوئی۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ کو سنانی تھی کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، بس وہ آخری فیصلہ ہے۔ دار القضاء کا قیام مبارک ہے، آپ سب اس دار القضاء سے جڑ کر فائدہ اٹھائیں اور اطراف و اطناف کے لوگ بھی اس کی طرف رجوع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب